इफ्तिखार भट्ट का अतिया शहनाज के साथ फ्रॉड बेनकाब। न्यूयॉर्क के इलाके फ्लैटबुश एवेन्यू ब्रुकलिन में पार्टनरशिप पर पासो एडल्ट डे केयर सेंटर बनाया। तकरीबन $80,000 वसूल करने के बावजूद दस्तावेजात और हिसाब देने से गुरेज करता रहा। किराया लेकर खुद खाता रहा, मालिक को नहीं दिया। अदालत की जानिब से जगह खाली करने की हतमी तारीख 25 दिसंबर थी, मगर वो रातों रात सेंटर का सारा सामान और रिकॉर्ड चोरी करके ले गया, लोटा भी नहीं छोड़ा। अतिया शहनाज की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। अतिया शहनाज ने 21 दिसंबर की दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम्युनिटी और सहाफियों को दस्तावेजी सबूतों के साथ तफसील से आगाह किया। अस्सलाम वालेकुम सबको, मेरा नाम अतिया शहनाज और मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। मुझे ख़वातीन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ क्योंकि 12-13 साल पहले जब से मैं पाकिस्तान से यहाँ पर आई हूँ, हमेशा मैंने कम्युनिटी के लिए काम किया और ख़वातीन के लिए काम किया, सीनियर्स के लिए काम किया, जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया और मेहनत की इस मुल्क में। और अब पढ़ा पहले तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी आकर, एरिज़ोना यूनिवर्सिटी से अपना थीसिस कंप्लीट किया, फिर न्यूयॉर्क आ गई। न्यूयॉर्क से आके एक ग्रास रूट से अपना मैंने यहाँ पे कैरियर का आगाज़ किया, मेहनत की, फिर बच्चे हुए माशाल्लाह से, और फिर कुछ एक विज़न और एक एम था कि नहीं, मुझे यहाँ कम्युनिटी के लिए, ख़वातीन के लिए काम करने के कुछ ऐसे फ्लॉज थे जिनको पुर करना ज़रूरी था। तो उस पर काम करते करते अल्हम्दुलिल्लाह जो है आज बड़ी अच्छी हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ख़वातीन और सीनियर्स के लिए, चूँकि मैं मार्केटिंग करती थी, काम करती, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर एक ऐसा इदारा कायम किया जाए और कोरोना में एक ऑर्गेनाइजेशन भी इस्टेब्लिश की जिसमें नीडी पीपल्स के लिए फूड उनको देना और सोशल सर्विसेज उनको प्रोवाइड करना और हर तरह का काम। फिर ख़वातीन के लिए डोमेस्टिक वायलेंस के इशू पे काम करना। मेरा नाम जाहिद शहबाज है, पाक वतन टीवी से। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ है जो आपके साथ वाक़या हुआ है। इससे पहले भी इस शख्स के इफ्तिखार भट्ट के जो फ्रॉड हैं वो हम तकरीबन 20 साल से सुन रहे हैं और इसका किसी लिहाज से भी करैक्टर जो है ये कम्युनिटी फ्रेंडली नहीं है। इसने होलिये बदलाए हैं, इसने लोगों से PIA के नाम पे यहाँ पे जो कार सर्विस थी उसके भी फ्रॉड किए। उसके बाद मुझसे रब्ते करके लॉन्ग आइलैंड में ये खोलना चाहता था, मगर मैंने अपना इसके बड़े वो जो आपको बहन कहता, हमें भी भाई कहता, ये वह पूरा न्यूयॉर्क है, बहुत से लोग हैं, मुतासरीन और भी हैं। तो क्या आप एक ये जो बाकी लोगों के साथ मिल के, मसलन नादर भट्ट वगैरह 3 दोस्त हैं जिन्होंने $1 लाख की इसके साथ यही सोशल अडल्ट के चक्कर में की और उसका नाम नहीं लेता, अब 60,000 और मांगता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, एक नहीं है। मियाँ फयाज का, रोहेल डार का जो वहाँ पे है कोनिया लैंड पे, वहाँ पे रेस्टोरेंट डाल के पैसे नहीं दिए, तो ये भरा हुआ है। बहरहाल आप लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग थी, इन्वेस्टमेंट थी, जो भी हमने कुरेदा नहीं, मगर ये कि आपको भी मोहतात लोगों को होना चाहिए और बताना चाहिए मीडिया को। ऐसी बात नहीं है कि बाज़मीर साफ़ी नहीं है न्यूयॉर्क में। सिर्फ ये बताएं कि इसकी बिलिंग होती रही और कुछ पैसे अकाउंट में आते रहे। नंबर 2, आप ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मुश्तरका करने का इरादा रखती हैं? बिलिंग का आज तक मुझे कोई हिसाब नहीं दिया। सेंटर प्लान के जो वो है बिलिंग का, वो सारा एक है, अच्छा खासा अमाउंट आता है। आज तक कहाँ चेक आए, किस तरह सेंटर प्लान पे बिलिंग हुई है, मुझे कुछ नहीं। इसके बाद स्टेट एंड आइलैंड पे कहते हैं हम यहाँ कोई बिलिंग मैं नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं वहीं करूँगा। तो अब मैं खामोश इसलिए हो जाती थी कि लोग ना सुने, अच्छा नहीं लगता, कहेंगे पार्टनरशिप भी तो आपने की थी ना, तो आप भुगते हैं। हर बंदा ये कहता था आपको नहीं पता था फ्रॉड है, तो यही करने के लिए आज ये है कि पता चले कि क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने अपने भाई से रिक्वेस्ट की कि तुम गाड़ी ना चलाओ, तुम यहाँ बैठा करो, क्योंकि बाय लॉ इदारा खुलना ज़रूरी है, सर्विसेज होती हैं ज़्यादा। देख 2 महीने ये बैठा है यहाँ पर, 2 महीने 9 to 5 यहाँ पर बैठा है, कोई सैलरी नहीं दी। इसको भी फिर मैंने पर्सनल कॉल किया, उनकी धमकी देते हैं कि मेरी बेगम लाए रहे और ये ज़्यादा कुछ करो तो कोई तनख्वाह नहीं दी। हालांकि बिलिंग होती है, फरवरी से लेके 1 साल की बिलिंग हो रही है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, जो बैंक अकाउंट हमने जो ज्वाइंट खोला था वो बंद करा दिया, वो जो लैंडलॉर्ड को 1-2 बाउंस चेक दिए हैं तो वो बंद हो गया, क्योंकि उसमें अब जो सेंट्रल प्लान से जो चेक आता है वो फिर डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं करते, वो चेक भेजते हैं, वो चेक इन्हीं के पास आता है। कहाँ जमा कराते हैं, कौन सा अकाउंट खोला है, आई डोंट नो। 3 बंदों की सैलरी दी ज़ाहिर, उसके बाद फिर कहाँ बिलिंग, उसमें से 2 फिर चले गए, वो जो मेरे पास है तो 1 ही रह गई हैं, उनकी बिलिंग होती रही अच्छी खासी। जो मेरे हिसाब से जो बिलिंग मेरे हिस्से का किराया था उससे उसको हटा के भी सैलरी बनती थी सबकी जो देनी चाहिए थी, तो आज तक उसका कोई हिसाब नहीं। ज़्यादा करो तो बेगम उनकी रात भी फेसबुक पे मुझे हरास कर रही थी कि मैं अटॉर्नी और मैं तुम्हें कोर्ट में देखूँगी और फलाना देखूँगी। तो ये हरासमेंट आते मेरे पास उसकी, मैंने उसके स्क्रीन शॉट लिए कि मैं लॉयर हूँ, मैं अटॉर्नी हूँ, मैं ये कर लूँगी। मैं
طرح مارکیٹنگ نہیں کرتی. میرا ایک ظاہر ہے میں جن کے ساتھ کام کرتی ہوں انہیں کے ساتھ کام کرتی ہوں, لیکن میرا اپنا بھی ارادہ ہے کہ میں اپنا میرا اس طرح کا سوشل ایڈلٹ ڈے کیئر جہاں پہ سروسز دی جائیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ پارٹنرشپ کر لیں. ان کے ساتھ جو ہے تھوڑی دن بات چیت چلتی رہی اور پھر ہم نے ایگری کیا کہ ہاں یہ پارٹنرشپ بہتر ہوگی, اور اس صورت میں ہم نے ان کے ساتھ 50% کی پارٹنرشپ کی. اور اس کے جہاں پر آج آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں سوشل پاسو سوشل ایڈلٹ ڈے کیئر کے نام پہ, کیونکہ پاسو آرگنائزیشن وومن آرگنائزیشن پہلے سے رجسٹرڈ تھی. انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ پاسو کا ہی نام رکھیں سوشل ایڈلٹ ڈے کیئر میں, اس پر ہمیں جو لائسنس ہے وہ آسانی سے مل جائے گا, ورنہ لائسنس کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی, کیونکہ یہ آرگنائزیشن ہے اور آلریڈی ایک مقام اور ایک نام نیو یارک میں بنا چکی, تو اس پہ لائسنس لینا بہت آسان ہے. اس سلسلے میں پھر پاسو کا ہی نام اس کو ایکسٹینڈ کیا اور پاسو سوشل ایڈلٹ ڈے کیئر رکھا. اس کے سارے لیگل ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہیں. سوشل ایڈلٹ ڈے کیئر کے لائسنس پہ میرا نام موجود ہے, لیز میں 50% کا میرا اور افتخار بٹ کا نام موجود ہے, اور جو ہے کارپوریشن میں میں ایز اے جو ہے چیئر وومن ہوں, پریزیڈنٹ افتخار بٹ, وائس پریزیڈنٹ میرے ہسبینڈ کا نام ڈلا ہوا ہے, اور ایک ٹریجرر انہوں نے اپنی بیگم کا نام ڈالا. یہ ساری میرے پاس پروف یہاں پر موجود ہے. اینی وے بینک ڈپازٹ کیا گیا, بینک اکاؤنٹ کھولا, بینک میں پیسے دونوں کے اکاؤنٹ سے جمع ہوئے, چیک جمع کرایا گیا. جب تک لائسنس کے لیے لائسنس لینا, چونکہ ان کو پہلے ان کے پاس ڈے کیئر موجود تھا تو انہیں کو کہا گیا کہ لائسنس آپ لیں گے, مجھے لائسنس کا کوئی تجربہ نہیں. انہوں نے کہا میں لائسنس لے کر آپ کو دے دوں گا, اور اس کے بعد چلانا آپ کا کام ہے. یہ وہی آنیسٹلی ساری باتیں جو آپ کو میں نے کہا ٹھیک ہے. اب لائسنس جہاں 4 سے 6 مہینے لائسنس میں لگنے تھے وہ جو ہے پروف موجود ہے, اور کچھ ہم کیش دیتے رہے, چونکہ 2500 میرے حصے میں تھا, $5000 کا کرایہ, تو میں کیش پکڑاتی رہی, میرے ہسبینڈ جا کے کہ آپ یہ بینک میں ڈال دیں, چونکہ چیک وہ دیتے ہوئے چیک وہ لکھ کے دے دیتے. تو پچھلے سال اکتوبر تک اس کا رینٹ پے ہوتا ہے. لائسنس آ بھی گیا تھا بقول ان کے لائسنس آ گیا, لیکن میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ آپ کوئی ممبر نہیں لگے. میں نے کہا جب لائسنس ہی نہیں تو ممبر کس طرح آئیں گے. ہم سوشل سروسز یہاں پر کرتے رہے, جو پاسپورٹ کی آرگنائزیشن کا جو کام تھا وہ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2 سال سے ہو رہا ہے. یہاں پہ پروگرام بھی میں کرتی رہی, میلاد بھی ہوئے, یہاں پر انڈیپینڈنس ڈے بھی منایا گیا, یہاں پہ جو ہے 4 جولائی بھی منایا گیا, پر ڈومیسٹک وائلنس کا بھی پروگرام ہوا. یہاں پہ صرف جو سوشل سروسز ہوتی ہیں بغیر کسی پیسوں کے ہم دیتے رہے, اور کرایہ بھی ہو رہی. کچھ دنوں بعد 6 مہینے پہلے مجھے پتا چلا کہ کورٹ کا لیگل نوٹس آیا کہ کرایہ پے نہیں ہو رہا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کرایہ پے کیوں نہیں کر رہے, جبکہ لائسنس بھی آ چکے ہیں اور آپ کو کچھ ممبرز بھی دیے ہیں, تو اس کی بلنگ کی مجھے رپورٹ دے دیں کہ کیا آپ بل کر رہے ہیں اور کیا اس کا حساب کتاب ہے. کرتے ہیں کوئی بلنگ میں اس کے نام پہ نہیں کر رہا, کوئی بلنگ نہیں ہو رہی. تو میں نے کہا کہ پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس کا, تو اس کے چکر میں انہوں نے کچھ ایسے ایشوز کمیونٹی میں میرے لیے اٹھتے رہے کہ میرا کام کرنا ظاہر اتنا آسان نہیں ہے ایز اے وومن. یہ فیک پوسٹیں بنتی رہیں, کتنا آپ کسی خاتون کو پریشان کریں گے جو کمیونٹی اور ملک کے لیے کام کرے. تو اس جو فیک پوسٹیں کون بنواتا رہا, کون اس کے پیچھے ہے, آئی ڈونٹ نو. اس کی بھی پولیس میں رپورٹ جمع ہے, اس کی بھی شکایتیں ہوئی ہیں, لیکن جب میں حساب مانگتی تھی وہ فیک پوسٹوں کی جو ہے وہ کاپی مجھے واٹس ایپ کرتے, بھائی آپ کی پوسٹ آئی ہے, دیکھیں آپ کا تو یہ چل رہا ہے. میں کہہ رہی ہوں مجھے آپ حساب دیں, آپ مجھے فیک پوسٹ نہیں, یعنی کہ مجھے مینٹلی اور فزیکلی ہراس کرنا کہ میں پریشان ہوں. ساتھ بندہ عورت کس طرح فوکس کرے گی. میری جاب بھی ہے, میرا گھر بھی ہے, اور بھی میرے سارے میں کمیونٹی میں ماشاء اللہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں میں اپنے شوق سے اپنی جتنی میرے اندر اسٹرینتھ ہے میں پورا 100% دینے کی کوشش کرتی ہوں کہ میں کمیونٹی کے لیے کام. تو سارے کرنے کے بعد پچھلے سال دسمبر سے اب آج دیکھ لیں دسمبر پورا سال ہو گیا ہے, نہ کوئی حساب ہے اور نہ کوئی ریکارڈ ہے کسی چیز کا کہ کون ممبر آ رہے ہیں, کیا ہو رہا تھا, کچھ نہیں. اینی وے اکتوبر کی شروع میں سپٹمبر کے اینڈ میں میں نے کہا کہ اب دیکھیں کرایہ بڑھتا جا رہا, کرایہ بھی نہیں دینا. آپ اگر نہیں چلانا چاہ رہے تو 100% مجھے دے دیں, میں اس کو آن کر لیتی ہوں لیز میں, یا پھر آپ میرا نام لیز میں سے ہٹا دیں اور ڈے کیئر سے بھی ہمارا نام ہٹا دیں اور اس کو وڈرا کر دیں, پاسو کا نام یوز. اگر مجھے پاسو کا نام خراب ہے تو کہنے لگا کہ اچھا. یہاں پر ہماری میٹنگ ہوئی, میں, میرے ہسبینڈ اور میرا بہن ہوئی, وہ بھی ہم آئے یہاں پر, اس کی بھی ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے. انہوں نے کہا کہ آپ میری بہن ہیں, میں اللہ اور رسول کا نام لیتا ہوں, میں کلمہ پڑھتا ہوں, میں 100% آپ کو یہ ڈے کیئر دینے کو تیار ہوں. جو میرے پیسے لگے ہیں وہ میں آپ کو ساری اسٹیٹمنٹ بھیج دیتا ہوں, آپ وہ میرے پیسے دے دیں, اور جو کرایہ وہ جانے اور آپ جانے آپ ہی لے لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, صحیح ہے, آپ مجھے اپنی ڈیمانڈ بتا دیں. اگر میں افورڈ کر سکتی ہوئی تو ضرور میں 100% آن کر لوں گی, اور اگر نہیں کر سکتی ہوئی تو اس کو پھر وڈرا کر دیں, اس کو ختم کر دیں, تاکہ نہ آپ کا نام خراب ہو. کیونکہ کریڈٹ پر تو میرے آ رہا ہے نا, جو ہسٹری کورٹ سے بن رہی ہے $60-70 ہزار جو کرایہ چڑھ رہا ہے وہ تو میرے نام پہ کرایہ چڑھ رہا ہے. تو آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا. ظاہر ہے میں ڈیفالٹر ہوں, میں تو کچھ کر نہیں سکوں گی اپنے بچوں کے لیے. میں
کہتے نہیں 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 آپ جو ہو گیا وہ ہو گیا, چھوڑیں ساری باتیں, آپ ختم کریں, آپ میری بہن ہیں, آپ یہ کریں. ہم جو بات کرنے ہیں ہم وہ بھی بھول گئے, ہم پھر اس کے چکر میں آگے کہ بھائی تو واقعی بہن کہتے ہیں. اور ظاہر چادر بھی مجھے ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گیا, 3 دن بعد میں نے کہا بھائی آپ نے وہ اسٹیٹمنٹ نہیں بھیجی, آپ مجھے بتائیں کتنے پیسے لگے. وہ ابھی میری طبیعت صحیح نہیں, میں آپ کو 2-3 دن بعد دے دوں گا, آپ ذرا صبر کریں. میں نے کہا 1 ہفتے بعد پھر میں نے کال کی, میں نے کہا آپ اسٹیٹمنٹ دے دیں, اکتوبر کی بات ہے, آپ مجھے دیں تاکہ کرایہ میں اسٹاپ کراؤں, یا مجھے آپ اس لائر کا پتہ بتائیں جو آپ یہ سارا لینڈ لارڈ اور آپ کے درمیان چل رہا ہے, کرایہ کیوں بڑھ رہا ہے. نہیں میں نے یہ ہمارے کچھ ایشوز ہیں کیونکہ میرا اس کا NOC نہیں تھا اس بلڈنگ کا, تو وہ مجھے لینڈ لارڈ نے دینا تھا, تو لینڈ لارڈ نے مجھے نہیں پرووائڈ کیا, اس لیے میں نے اس کا کرایہ روکا ہوا تھا. اور وہ ہم کورٹ میں نے اس میں جو ہے نا وہ کمپلین کی ہوئی, اس لیے میں کرایہ نہیں. میں کہا تو آپ مجھے اس کا کچھ دیں تو صحیح, آپ نے کورٹ میں کہاں فائل کی ہے, کون سی کمپلین کرائی ہے, کون لائر ہے جو سارا کر رہا ہے. میں بھی 50% کی آنر ہوں, میرا بھی تو نام شامل کریں, میں آپ کو دے دوں گا, میں آپ کو دے دوں گا. یہ سارے میسیجز میرے پاس موجود ہیں. آج تک کوئی نہ لائر کا وہ دیا ایڈریس, نہ اس کا نمبر کہاں جاتی رہی, میں آیا ہوں گا. اکتوبر کا مڈ آ گیا, اکتوبر کا اینڈ آ گیا, نہ وہ اسٹیٹمنٹ ملی, نہ وہ ڈیمانڈ لیٹر ملا کہ کیا. اکتوبر کا اینڈ آ گیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہفتے کو آپ مجھ سے ملے, بیٹھ کے بہن بھائی بات کرتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. مجھے اتفاق سے پاکستان جانا پڑ گیا, 30 اکتوبر کو میری فلائٹ تھی, میں پاکستان چلی گئی. پاکستان گئی تو پھر وہ فیک پوسٹ کے پیچھے سے اپنی گھروں کی, پھر وہ مجھے بھیجیں. میں نے کہا مجھے پوسٹیں بھیجیں, مجھے وہ بھیجیں جو میں نے مانگی ہے, آپ مجھے وہ دیں, آپ ان کو چھوڑ دیں, مجھے اس کی عادت ہے, ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ پاکستان آ گئے, تو میں نے کہا پاکستان آ گئی, انٹرنیٹ بھی چل رہا ہے اور فون نمبر میرا وہی ہے, آپ مجھے بھیج دیں تاکہ میں ریویو کر لوں. میں پتہ نہیں میں افورڈ کر بھی پاؤں گی یا نہیں, مجھے بتائیں تو, ورنہ پھر ہم کورٹ سے جا کے اس کو بند کرا دیتا ہے تاکہ مزید نہیں میں بس کہتی گرین کارڈ ہے. تو میں نے کہا تم جاؤ وک چیک. کہتی ہوں کیا وک چیک کیا ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا. تو پھر میں نے کہتی اچھا جس کے گھر وہ آئی تھی, جنہوں نے اسپانسر کر کے بلایا تھا, انہوں نے بھی ہیلپ نہیں کی کہ وک چیک کیا ہوتا ہے. کہتی ہوں تو ڈبے بھر بھر کر لے کر آتے ہیں, مجھے اتنا تکلیف ہوئی. میں نے کہا آپ کو انہوں نے ہیلپ نہیں کی کہ وک چیک کیا ہوتا ہے, اگر وہ خود دودھ کے ڈبے لے کر آ رہے ہیں تو آپ کو کیوں نہیں بتایا. کہتی باجی مجھے تو انگریزی بھی نہیں آتی, نہ مجھے ہمارے پاس گاڑی ہے, میں کیسے میں گئی اس کو لے کے فلیٹ بک پہ جو وک چیک کا آفس ہے, آج سے 1.5 سال پہلے جو میں اپارٹمنٹ میں رہتی تھی, 1 ہفتے تک لگاتار میں اس کے ساتھ جاتی رہی, اس کو وک چیک بنوا کے دیا, اور اس نے مجھے اتنی دعائیں دی. اس کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے میرا آج اپنا گھر موجود. یہ دعائیں مجھے یہاں تک لے کر گئی ہیں. میرے پاس اتنا کچھ نہیں تھا جتنا میں نے لوگوں کی دعائیں لی ماشاء. انہیں دعاؤں کے سلے میں نے کہا کہ ایسا ادارہ ہو جو بڑا ہو, لوگ آئیں بیٹھے, ہم مجھے نہیں تھا کہ سوشل انڈر کتنی کہ میں بلنگ ہوگی تو پیسے آئیں گے تو یہ ہوگا فلانا. اتنا تھا کہ چلو کرایہ نکلتا رہے گا, آپ اتنا کر دیں, کرایہ نکلتا رہے گا, ہم کام کریں. تو یہاں تک میں لوگوں کی ہیلپ کرتی ہوں جو بیچارے پاکستان سے آتے ہیں, کیسے انہوں نے فوڈ اسٹیمپ اپلائی کرنا ہے, کیسے ان کو انشورنس چاہیے, کیسے ان کو بینیفٹ مل سکتے ہیں. یہ بغیر کسی اس کے لالچ کے میں آنے کے بعد اپنا ٹائم ان کو دیتی ہوں. کبھی کبھی 12 بجے تک آنٹیوں کی مجھے کال آتی ہے کہ کیا میڈیکیٹ کو کال کرنی تھی لینے کی. میں نے کہا اچھا میں بھول گئی تھی, مجھے ٹائم نہیں تھا, میں کل انشاءاللہ آپ نے مجھے یاد دلانا ہے, میں کل کام. تو یہ سارے کام ہم نے ایک دوسرے کمیونٹی کی ہیلپ کرنی ہے. تو اگر جو کمیونٹی کی ہیلپ کر رہی ہے اسی کے ساتھ اس طرح کا فراڈ ہو رہا ہے آئے دن, فیک پوسٹروں سے کبھی مجھے پریشان کیا جاتا ہے کہ فیک پوسٹیں فلانا کر دیا, آتی ہے کہ ساتھ یہ ہو گیا, آتی ہے نہیں یہ کر لیا. کتنا آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کمیونٹی میں, کیا کریں, بند کر دیں. جو پہلے زمانہ تھا یعنی کہ کہتے تھے کہ عورتوں کو نہ پڑھا جائے, نہ کام بہن کہہ دیا, بہن کو فراڈ کر لیا, بس یہ سیکھا ہے, تو پھر کمیونٹی کس کام کی بتائیں. آج بھی میں نے بہت سارے اور بھی ساتھیوں کال کی تھی. بعض ماشاءاللہ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آئے اور میری بات سن رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ دس از دا پارٹ آف کمیونٹی آلسو, کہ اگر ہم آج یہ نہیں کہیں گے, آپ پوچھیں افتخار بٹ کو کال کر کے کہ تم نے یہ کیوں کیا. ایک عورت اگر تمہیں عزت سے کہہ رہی ہے کہ تم پیسے لے کے یہ دے کر مجھے دے دو تاکہ ہمارے پاکستانیوں کا نام خراب نہ ہو کورٹ میں کہ یہ تو کرایہ نہیں دیتے ہیں, میں تو کرایہ دینے کے لیے تیار تھی, آپ ہٹ جاؤ, اگر آپ سے نہیں دیا جا رہا, آپ سے نہیں چلایا, آپ ہٹ جائیں, آپ دوسرے ڈے کیئر پہ. تو یہ عزت راست نہیں, یہ ضروری ہے سارا تماشا کرنا تھا, یعنی کہ پولیس کو بلانا پڑا, دینا پڑا کہ دیکھو ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی کا سارا مال چوری کر کے راتوں رات چلا گیا. یہ چوری کہلائے گی نا, مجھے بتائیں کیا ہے. ایک پارٹنر کو آپ بغیر بتائے اس کی چیزیں ساری, جس میں 50% کا میرا بھی حصہ تھا, آپ بغیر بتائے سارا سامان لے گئے, اس کو کیا کہتے ہیں. لا کی ٹرمز میں شاید یہ چوری نہ ہو, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر میں نے آپ کے پاس اپنی امانت رکھوائی ہے تو یہ چوری ہے یا نہیں بتائیں. آپ دنیا کی عدالتوں سے بچ جائیں گے, آپ یہاں کی شاید لیگل اس میں نہیں آئے, لیکن کہ آپ کو اللہ کا سامنا نہیں کرنا, اللہ کو جواب نہیں دینا. کتنا آپ اس دنیا میں کھا لیں گے مجھے بتائیں, کتنا پروفٹ, کتنا کسی کو کر کے آپ یہ آپ کے بچوں کے بھی نہیں کام آنے والا, یہ آپ کے بچوں کے بھی کسی نہ اس سے فیوچر بنتا ہے
نہ اس سے یہ آپ کی بیماری پہ اٹھیں گے پیسے یا آپ کے بچے بھی اسی طرح سے ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. یہی ہے. اگر آپ نے آج انصاف کا ساتھ نہیں دیا اور آپ اسی طرح سے لوگوں کو عورتوں کو لوٹ کر کھاتے رہے. میں تو اس عورت کی بیچاری کے لیے بھی دعا گو ہوں جس کے ڈے کیئر کو اس سے پیسے لے کے آپ نے یہاں سے چوری کا سامان اس کے ڈے کیئر میں جا کے رکھا. اللہ تعالیٰ ہی پھر آپ کا حامی و ناصر اور اس بیچاری عورت کو. صاحبہ ایک کوشچن یہ ہے کہ اٹارنی جنرل ہے جو نیو یارک کے سٹیش جیمس، ان کا جو آفس ہے اسپیسیفکلی اڈلٹ ڈے کیئرس ہوم کیئر ایجنسیز جو فیک بلنگ کرتے ہیں، جو اپنے جو جتنے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو جو مس ٹریٹ کرتے ہیں سروسز پرووائڈ کرتے اکارڈنگ ٹو لا آف دی لینڈ اسپیشلی اسٹیٹ اور سٹی لا کے مطابق. آپ نے کہا بلنگ آپ کو معلوم نہیں، تو بلنگ کس طرح ہو رہی تھی اس بارے میں جو بل کون کر رہا تھا اسپیسیفکلی بلز جو بھی ہے اسٹیٹ کو جاتا ہے سٹی سے پیسہ ملتا ہے پر پرسن پر پیشنٹ، اس کے حوالے سے بتائیے گا. اور اسپیسیفکلی کیونکہ یہ کوشچن میرا اے جی کو بھی جائے گا جو ریکارڈ میں آ رہا ہے. نمبر 1 کون بلنگ کر رہا تھا اس کو، کتنے پیشنٹس ہیں جو آپ کی نظر میں تھے اور ان کو بلنگ کیسے ہوتی ہے، کتنی بلنگ ہو رہی تھی. نمبر 1. نمبر 2 کہ یہ آپ جو پیسے دے رہی تھی فار ایگزامپل جو آپ نے کیش دیا ہے تخار بٹ کو اور جو بھی اس پہ کوئی ریکارڈ کوئی ریسیٹس وغیرہ یہ بھی چیزیں سر بتا. اچھا بلنگ کا تو جب ہم نے پارٹنرشپ، میں نے آپ کو بتایا کہ میرا مارکیٹنگ کا مجھے ایکسپیرینس تھا کیونکہ میں کمیونٹی میں اٹھتی بیٹھتی ہوں. سینئر سے بہت اچھے تمام بزرگ خواتین اور مرد حضرات آ رہے ہیں، بڑی محبت سے رکھتے ہیں، بیٹی کہتے ہیں، اور میں ان کے کام بھی کرتی تو ظاہر ہے میرے سارے کسٹمر آ گئے. تو مارکیٹنگ میں کسی اور ڈے کر کے ساتھ کرتی ہوں. تو یہی جو پارٹنرشپ کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پیشنٹس میرے ہیں، ہم ان کو سروسز دیں گے اور ڈے کیئر کی جو پیپر ورک ہے وہ آپ نے مجھے کر کے دینا ہے کیونکہ مجھے اس کا تجربہ ہے. تو 2 سال تک تو لائسنس نہیں آیا. جب لائسنس آیا تو پہلے مہینے 3 پیشنٹ میں نے رجسٹرڈ کرائے جن کو سروسز دینی تھی، جو میں چوری میں نہیں آ. اس نے کہا پولیس کو کہا کہ 100% کا مالک ہوں. اور 50% کا کیا ثبوت ہے کہ آپ اونر ہیں؟ 50% کا ہمارے پاس کارپوریشن کے لیٹر ہے. اسٹیٹ کا جو لائسنس ہے اس میں جو ہے پریزیڈنٹ ہوں، یعنی کہ میں آنر ہوں، افتخار بٹ آنر ہے اور میرا نام ہے آنر میں. اور کارپوریشن میں میرا اور میرے ہسبینڈ کا نام موجود ہے. اور جو یہ جو بلڈنگ کا این او سی تھا وہ مسئلہ ریزالو ہو گیا تھا؟ جی بلڈنگ کا جب این او سی کا جو مسئلہ اور جس وجہ سے اس نے کرایہ روکا بقول اس کے کہ ہم کرایہ نہیں دیں گے جب تک ہمیں این او سی، جس وجہ سے ہمارا لائسنس لیٹ ہو رہا ہے. میں نے کہا چلیں آپ ڈیل کرتے رہیں کر کے پھر کیس ان کے پھر کچھ جو ہے تعلقات یوز کیے اور بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو ای میل وغیرہ کرائیں کہ بھئی این او سی کا مسئلہ ہے. تو وہ اس این او سی مل گیا تھا نا جنوری میں، اس کے بعد پھر فروری میں لائسنس مل گیا. پولیس کارروائی کرے گی؟ جو لاسٹ فروری 2023 کی بات کر رہے ہیں، لائسنس کب ملا؟ پچھلے سال لائسنس 22 22 سے 22 کو لائسنس ملا. پچھلے سال آپ کہہ رہے نہیں پچھلے سال جولائی میں لائسنس ملا. جولائی اگست میں لائسنس. اور این او سی کب کلیئر ہوا؟ این او سی بھی میرے خیال سے 1 مہینے پہلے کلیئر ہوا. جولائی سے پہلے؟ ہاں اس کی بھی میرے پاس ای میل. لیکن اکتوبر میں کیا ہوا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں نا اکتوبر سے کرایہ نہیں دیا. لاسٹ پچھلے اکتوبر میں یہ تھا نا کہ این او سی نہیں، جو لینڈ لارڈ این او سی نہیں دے رہا اس لیے کرایہ روکا ہوا. اس کی کیا؟ ہاں بقول ان کے کہ میں نے لائر کیا ہوا ہے اس لیے ہم کرایہ نہیں دے رہے. ہم نے کورٹ میں کیس کیا ہوا. میں نے افتخار بٹ کہہ رہی، میں نہیں کہہ رہی فراڈ مظاہرے کریں گے؟ آپ مظاہرے کریں گے؟ پروٹیسٹ کریں گے پریس میں؟ انشاءاللہ ہم نے آواز اٹھانی. اس فرائیڈے کا جو ہے نا کتاب جو ہے نا اب ختم ہو گیا، اپنے پیج جو ہے نا وہ بند کر دیا. بالکل ٹھیک. ہاں اور لاسٹ جو سوال ہے میرا کہ اس کی اب لیگل پوزیشن کیا ہے اور آپ کی جو ڈوبی ہوئی رقم ہے یہ کوئی ریکور ہونے کے امکانات ہیں؟ اس کا سلوشن تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ سنڈے کو سلوشن نکال ہی دیا تھا کہ آپ یہ سارا نہ کریں. یہ فراڈ میں آئے گا کہ ہم کورٹ کے آرڈر اور ہم پیسے چلے ہم نے بند بھی کر دیا. ٹھیک ہے چلے نہیں چلا رہے. تو جو 80,000 کورٹ کے تھرو جو آپ نے لینڈ لارڈ کو کرایہ دینا ہے ہم دنیا میں بچ جائیں گے. چلے نہیں دیں گے، بڑھواتے نہیں کہ آخرت میں آپ نے جواب نہیں دینا. یہ تو قرضہ ہے، اس کو تو دینا ہی دینا ہے نا. مجھے بتائیں یہ 80,000 آپ کیسے دیں گے لینڈ لارڈ کو، کہاں سے دیں گے؟ تو میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ دے دیں، میں کوشش کرتی ہوں اس کو چلانے کی اور جو بھی آمدنی ہوگی اس سے ہم پہلے کا کرایہ پے کر دیتے ہیں، انسٹالمنٹ بنائیں. تو اس صورت میں وہ پھر بھی ہٹنے کو تیار نہیں تھے لیکن 50,000 پہ راضی ہو گئے تھے. تو 50,000 لے کر ہٹ جاتے ہیں. اب آپ مجھے بتا دیں، ہم سے پوچھ لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں.
पुलिस को भी आपने रिपोर्ट की है चोरी की, उसके क्या गिरफ्तारी का इम्कान है? पुलिस को मैंने बुलाया था यहाँ पे, सारा उनको दिखाया कि चूँकि मैं यहाँ आई हूँ, मैं पाकिस्तान गई हुई थी, अब मैं यहाँ पर आई हूँ तो देख लें आपके सामने। फिर मैंने उनको पुरानी तस्वीरें दिखाई कि इस तरह से ये सेट था डे केयर, और अब इसकी ये हालत है कि यहाँ पे हर चीज़ गायब है। तो उन्होंने पूछा आपको किसी पे शक है? मैंने कहा 50% मैं ऑन करती हूँ। तो कहेंगे आपने अपने पार्टनर को कॉल की? मैंने कहा मैंने पार्टनर को कॉल की थी लेकिन उठा नहीं रहे, आप कर लें। तो मेरे कहने पर पुलिस वाली ने इफ्तिखार भट्ट को कॉल की। ऑर्गेनाइजेशन, मेरी कम्युनिटी, मेरे सब खड़े हैं, और अल्लाह ताला सबसे बड़ा साथ है इंशाल्लाह। जो चीज़ सही होगी अल्लाह ताला उस पर ज़रूर अपनी जो है रहमतें करें। कुछ विजिबिलिटी थी, और ये जो पैसे आपके ख्याल में आए हैं अकाउंट में, ये प्रॉफिट में गया है या लॉस में गया है सेंटर? लॉस में नहीं जाना चाहिए, प्रॉफिट में भी नहीं जाना चाहिए। एटलीस्ट लैंड लॉर्ड का किराया पे होना चाहिए था। चले आप मुझे प्रॉफिट ना देते हैं, मुझे ना देते आप प्रॉफिट, कम से कम इदारे का किराया तो पे करते। इदारे का किराया जो पे नहीं किया वो तो मेरे नाम पे किया, क्योंकि लीज में मेरा नाम है, वो तो मेरे नुकसान जा रहा है ना, मेरी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो मुतासिर हो रही है, मेरे उस पर जा रहा है। अच्छा ज़्यादा करो तो पास ऑर्गेनाइजेशन है, आपका तो पास होगा, आप फंडिंग ले रही हैं, आप ये कर रही हैं, और इसका जवाब बाजी देंगी कि कितनी फंडिंग आती है। क्योंकि मेरा पास ऑर्गेनाइजेशन से लीगली कोई ताल्लुक नहीं, मैं वॉलंटियर जाती हूँ हेल्प कराने की, जैसे मैं कम्युनिटी सर्विस करती हूँ। प्रेसिडेंट ही हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ही हैं, ऑथराइज हर चीज़ की, ये बता देंगे आपको कि कितनी फंडिंग होती है क्या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहीन खोखर है और मैं पासो की प्रेसिडेंट हूँ। तो जहाँ तक फंडिंग का है, हाँ लास्ट ईयर से फंडिंग हुई, और वो सारी हमारी किराया हमने दिया जो कि हमने रेंट पे जगह ली हुई थी। तो अभी बेसमेंट का $1100 किराया हमारा जाता था, और वो सारी उसमें चली गई, हमने कुछ उसमें से नहीं रखा या लिया। तो अब नई जगह जैसे हमने ली है, अभी तक उसकी हमें कोई फंडिंग नहीं आई अभी तक। तो उसका इनके साथ तो बिल्कुल भी ना कोई लेना। पैसे खाएं बैठकर, ये मैं नहीं कर सकती। तो मैंने कहा जब तक आप मुझे उनकी सर्विसेज का प्रूफ नहीं देंगे, उनको सर्विसेज कैसे मिल रही हैं, डे केयर अगर बंद है तो सर्विसेज कौन दे रहा है उनको? आप उनके नाम पे कैसे बिलिंग करें जब यहाँ पे डे केयर पे कोई होते ही नहीं? 3 महीने की तनख्वाह आप एम्प्लॉयज़ की खा गए। तो कहते तुम पेशेंट लेकर आओ, तुम डे केयर में पेशेंट दिए, तुमने कहा था, मैं कहा मैं नहीं लेकर आऊँगी पेशेंट, मैं पेशेंट लेकर आऊँगी, मैं जेब से किराया दे दूँगी। मैं ये फ्रॉड नहीं कर सकती कि मैं उन सीनियर्स को सर्विसेज ना दूँ, उनके पैसे आप बिल करते रहें। आप एम्प्लॉय रखने को तैयार नहीं, एम्प्लॉय की आपने सैलरियाँ खा ली हैं, तो क्यों लेकर आओ पेशेंट? तो कहते हैं पेशेंट लेकर आओगी तो फिर तुम्हें लाइसेंस भी नहीं मिलेगा, ये फिर तुम कर लगाती रहो। कल मैंने कहा कि आपने सारा सामान हटा लिया, आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई होगी। कहते चाहे पूरा मेयर ऑफिस उठा के ले, देखता हूँ कौन मेरा क्या करता है। तो मैंने कहा शायद मेयर या कोई और प्रेसिडेंट तो कुछ ना कर सके, लेकिन अल्लाह की अदालतें ज़रूर खुली हैं। बिलिंग आप नहीं करती? बिलिंग मैं नहीं करती, बिलिंग करते? बिलिंग उनकी बेगम करती हैं, उनके स्टेट एंड आयरन दे के होते हैं, जिनकी बेगम हर दूसरी बात पे धमकियाँ देती है कि मैं अटॉर्नी में, तो मैं आई विल सी यू इन कोर्ट। कोई आपने अटॉर्नी हायर किया है इससे? जी मैंने आज अटॉर्नी से बात की है। अटॉर्नी तो मैंने पहले भी बात की थी इलेक्शन रुकाने के लिए, तो शुक्र है कि मैंने पैसे वो भी नहीं दे दिए 100% ओनरशिप के लिए, और तो मेरे को वो 50,000 भी जाने। ठीक, थैंक यू।